बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में उसूल दावत व तबलीग सीरीज़ की ये 7वीं वीडियो पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के फ़तवे के ताल्लुक़ से। मेरे हाथ में ये किताब है फ़तावा उस्मानी, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 265 से लेके 271 तक। जब आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको वो तमाम बातें मिल जाएगी जिनका मफ़हूम मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। याद रखिए, 7 सफ़े का फ़तवा है। अगर मैं पूरी इबारत पढ़ के सुनाऊँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं मफ़हूम पेश करूँगा आप हज़रात की खिदमत में। तो हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब से साइल ने ये सवाल किया कि मुफ्ती साहब, दावत व तबलीग का काम फ़र्ज़ आइन है या फ़र्ज़ किफ़ाया है? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि दावत व तबलीग और जिहाद क्या ये दोनों एक है या अलग अलग है? एक सवाल ये किया गया कि अगर किसी की बीवी बीमार हो और एक तरफ तबलीग का तकाज़ा हो, तो अब वो बीवी की बीमारी के लिए अपने घर में बीवी के पास रहेगा या तबलीगी सफ़र पे निकलेगा? क्योंकि तबलीगी साथी दलील के तौर पे ये बात पेश करते हैं कि कुफ्र टूटेगा कुर्बानी से। जब तक कुर्बानी नहीं दोगे तब तक ईमान नहीं बनेगा। सहाबा इकराम ने कुर्बानी दी है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, जैसे जिस हाल में भी थे उसी में छोड़ के अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। एक सवाल तो ये। एक सवाल ये कि एक तरफ फसलें पक के तैयार हो चुकी है कटाई के लिए, तो अब ये फसलें काटेगा या फिर जो है अल्लाह के रास्ते में यानी कि तबलीगी सफ़र पर निकलेगा? क्यों? इसलिए कि दलील के तौर पे ये कहा जाता है कि जंग तबूक में सहाबा इकराम अपनी पकी हुई फसलों को, खजूरों की फसलों को छोड़ के ऐसे ही निकल गए थे। एक सवाल ये कि अगर किसी के वालिद साहब नाबीना हो और उनकी देख रेख के लिए भी कोई ना हो, सिर्फ़ एक ही बेटा हो, तो वो यहाँ वालिद साहब की खिदमत करेगा, उनकी देख रेख करेगा, या फिर जो है नाबीना वालिद साहब को छोड़ के तबलीग में निकल जाएगा? क्यों? इसलिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने नाबीना वालिद साहब को छोड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत कर गए थे। ये कुछ सवाल है जिनका मफ़हूम मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश किया है। मैं इससे पहले आप हज़रात को एक साहब का कमेंट्स पढ़ के सुना देता हूँ। उन साहब ने ये कहा है कि तबलीग वालों को ना छेड़ो, अगर छेड़ा तो फंस जाओगे, चैनल नहीं चलेगा और यूट्यूब अर्निंग भी नहीं होगी। और आगे इसने कहा है, इस साहब ने, कि दावत तबलीग च्युइंगम है, जब चाहे चबा लो, जब तक चाहे चबा लो, और जब चबा लो तो उसको थूक दो, निगलना नहीं, वरना कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और फिर जो है आपको जब बैतुल खला जाएंगे तो तकलीफ़ होगी। तो मैं इन साहब को जवाब देना ये चाहूँगा कि देखे भाई, दावत व तबलीग जो है ना ही तो कोई च्युइंगम है कि जब चाहा खोला, जब चाहा चबाया और जब चाहा थूक दिया। आगे समझ में, दावत व तबलीग अल्लाह का हुक्म है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। हम दावत व तबलीग की मुखालफत नहीं कर रहे। आपको अभी दावत व तबलीग की हवा भी नहीं लगी, आपको तो अभी दावत व तबलीग के जो दाल है ना, वहाँ तक भी आप नहीं पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम अपने बारे में बात करें, हम 4 मरतबा 4 माह लगा चुके हैं और 10 चिल्ले लगा चुके हैं। तो हमने तो कभी जो है किसी को ये नहीं कहा कि भाई दावत तबलीग च्युइंगम की तरह है। तो ये आपकी जहालत है, लिहाजा अपनी जहालत को अपने तक ही महदूद रखे। रहा ये सवाल कि यूट्यूब से अर्निंग नहीं होगी, तो अर्निंग के लिए हमने ये काम शुरू भी नहीं किया था। ये तो चैनल मोनेटाइज हो गया तो अर्निंग होने लगी, वरना आप देखेंगे कि 2 साल से मुस्तकिल जो है 3 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और, एक बात अहम ये भी बता देता हूँ कि ये धमकी जो है ना, आप अपने तक महदूद रखें, हमें धमकी ना दें। चैनल डिलीट हो गया तो हम ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं, इस काम को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। हम अपने बयानात जो मिंबरों से करते हैं उसमें और बढ़ा देंगे। और अगर फिर आपने ये कहा कि जब मैंने कहा ना कि आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया मशवरे के लिए, तो आपने ये कहा कि बात मान ली है तो अब दूर ही रहना, तो और गीबत न करना। तो मैं आपसे ये कहूँगा, क्या दावत व तबलीग को सही राह दिखाना ये गीबत है? गीबत है ये?
اگر یہ غیبت ہے تو پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی فتاوی ہے، فتاوی عثمانی، اس کو کھول کے دیکھیں۔ اگر غیبت ہے تو پھر حیات الصحابہ کھول کے دیکھیں۔ اگر غیبت ہے تو فضائل اعمال کھول کے دیکھیں۔ تمام فتاوی کی کتابیں اور احادیث نبوی کھول کے دیکھیں، آپ کو دعوت و تبلیغ الگ ملے گی اور جہاد الگ ملے گا۔ اب میں آتا ہوں اس ٹاپک پہ۔ میں نے اس کو یہ جو بھی جیسا بھی جواب دیا ہے، امید ہے کہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں عنوان سے بھٹکنا نہیں چاہتا، نہ ہی ٹائم ویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کا۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت مفتی تقی عثمان کے فتوے کا مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت نے جواب کیا دیا ہے۔ حضرت نے جواب یہ دیا ہے کہ تبلیغ اور جہاد یہ دونوں ایک نہیں ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہے، ذہن نشین رکھے۔ اب میں اپنے پاس سے جو بات ہے آپ حضرات کو بتاؤں گا وہ سنیں۔ یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات نہیں، یہ میں اپنے پاس سے بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاد کی آیتیں الگ اتاری ہے اور تبلیغ کی آیتیں الگ اتاری ہے۔ اگر دونوں ایک ہوتے تو پھر دونوں کو ایک ہی جگہ نازل فرماتے، یعنی کہ ایک ہی حکم ہو جاتا دونوں کا کہ تبلیغ اور جہاد ایک ہی ہے۔ پتہ لگا کہ دونوں الگ الگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جب آپ کھول کے دیکھیں گے تو جہاد کے باب آپ کو کتابوں میں الگ ملیں گے اور تبلیغ کے الگ ملیں گے۔ آپ جب حیات الصحابہ کھول کے دیکھیں گے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تبلیغی جماعت کی ریڑھ ہے، تبلیغی جماعت کی ریڑھ ہے، جن کے اوپر پوری تبلیغی جماعت ٹکی ہوئی ہے، ان کی کتاب حیات الصحابہ جب آپ کھول کے دیکھیں گے رحم اللہ، تو آپ کھول کے دیکھیں گے تو تبلیغ کا باب الگ ہے، جہاد کا الگ ہے۔ فضائل اعمال جب آپ کھول کے دیکھیں گے، فضائل اعمال میں حکایت صحابہ میں جہاد کا باب الگ لے کے آئے ہیں حکایت صحابہ کے نام سے، اور تبلیغ کا باب الگ لے کے آئے ہیں، تبلیغ کا باب الگ لے کے آئے ہیں، فضائل قرآن الگ لے کے آئے ہیں، فضائل نماز الگ لے کے آئے ہیں، فضائل درود شریف الگ لے کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ جو ہے منتخب احادیث کھول کے دیکھیں گے تو اس میں بھی تبلیغ کا باب الگ ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کے تعلق سے وہ باب الگ باندھا گیا ہے، لیکن آپ حضرات نے کبھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہ تو کیا ہے اور نہ ہی آپ حضرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی یہ بات کہ جہاد الگ ہے اور تبلیغ الگ ہے۔ اب سوال یہ رہا کہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے؟ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں، میں مفہوم بتا رہا ہوں فتوے کا، آپ کتاب کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ تبلیغ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے۔ اگر فرض عین ہوتا تو پھر چلہ لگانے کے بعد 1 سال تک آپ جو ہے تبلیغ میں چلے کے لیے نہیں جاتے، ماہانہ 3 دن لگانے کے بعد 27 دن تک آپ تبلیغ میں نہیں جاتے، تو پھر یہ آپ کے لیے روزی معاش، یعنی کہ جو روزی آپ کماتے ہیں، یہ کیسے جائز ہو گیا؟ فرض عین میں تو یہ ساری چیزیں جائز ہی نہیں ہوتی، فرض عین میں جائز نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے ایک فرض عین کو چھوڑ کے آپ جو ہے کمانے میں لگ جائے یا پھر دوسرے کوئی کام کاروبار میں لگ جائے۔ میں حضرت کے اقوال بتا رہا ہوں آپ حضرات کو، تو فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ دوسری بات، یہاں پر چونکہ بیوی کا جو حق ہے، وہ بیوی کی جو بیماری ہے یا بیوی جوان ہے اور ماحول سازگار نہیں ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ بیوی کے پاس رہیں گے، نہ کہ تبلیغ میں جائیں گے۔ یہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ بھئی صحابہ اکرام اپنے گھروں کو چھوڑ کے ایسی حالت میں نکلے ہیں، تو اس وقت کا تقاضا تھا جہاد، اور جہاد اس وقت فرض عین تھا، تو یہاں پر بیوی بچوں کے حقوق وہ باقی نہیں رہتے جو کہ عام حالات میں ہوتے ہیں، لہذا اس وقت صحابہ اکرام پہ جہاد فرض عین تھا، تو وہ فرض عین کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے۔ یہی سوال کا جواب وہاں بنتا ہے کہ جنگ تبوک میں جس وقت صحابہ اکرام اپنی پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کے نکلے تو اس وقت بھی جہاد فرض عین تھا، تو وہاں پر بھی ان کو فصلوں کی نہیں بلکہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کی فکر تھی اور اس کو بلند کرنے کے لیے نکلنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی اعلان کہہ دیا تھا اور قرآن نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ تمہیں نکلنا ہوگا، تمہیں نکلنا ہوگا۔ سورہ توبہ آپ کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو آیت مل جائے گی۔ تو جہاد الگ ہے اور تبلیغ الگ ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ نہ معلوم آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ تبلیغی جماعت والے افراد جو جہاد کے تعلق سے آیتیں ہیں، احادیث ہے، واقعات ہے،
ان کو اپنے کام تبلیغ پہ فٹ کیوں کر لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے آج تک پتہ نہیں چلی۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتوے کے مطابق دعوت و تبلیغ الگ ہے اور جہاد الگ ہے۔ دعوت و تبلیغ فرض کفایہ ہے اور جہاد بھی اب فرض کفایہ فرض عین نہیں ہے۔ اور دعوت و تبلیغ میں جو وقت لگا رہے ہیں یعنی کہ چلہ 4 مہینہ 3 دن 10 دن، اس کی کوئی ترتیب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں ہے، اس لیے جو ہے آپ تبلیغ کو فرض کفایہ کہیں گے، نہ کہ چلہ 4 مہینے 3 دن 10 دن کو فرض کفایہ۔ یہ ایک ترتیب ہے، جیسے مدرسہ ایک ترتیب ہوتی ہے ویسے ہی چلہ 4 مہینے 10 دن 3 دن یہ ایک ترتیب ہے۔ اس ترتیب کے ماتحت رہ کے یعنی کہ اس ترتیب کے اندر رہ کے آپ جو دین سیکھ رہے ہیں وہ سیکھنا آپ کے لیے فرض عین ہے، اور جو لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں وہ دین پہنچانا آپ کے لیے فرض کفایہ ہے۔ سمجھ میں آگی نا بات؟ یہ میں نے مفہوم بتایا ہے آپ حضرات کو۔ اور یہ جو کہا گیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے نابینا والد صاحب کو چھوڑ کے نکل آئے تھے، تو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہجرت فرض ہو چکی تھی، ویسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرض ہو چکی تھی۔ اس لیے جو ہے اپنے والد صاحب اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے، تو ان پہ یہ فرض تھی۔ اب جہاد اس وقت میں جو تقاضا تھا فرض عین کا، صحابہ اکرام نے وہ پورا کیا ہے، اور جو بیوی بچوں کے حقوق عام حالت میں ہوتے ہیں وہ جہاد فرض عین ہونے کی حالت میں باقی نہیں رہتے۔ اب آپ حضرات سے سوال یہ کھڑا کیا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے خود سوال کیا ہے فتویٰ کی کتاب میں، فتاوی کی کتاب میں آپ کھول کے دیکھیں گے تو مل جائے گا آپ کو کہ اگر فرض عین ہے دعوت و تبلیغ تو 3 دن لگانے کے بعد، مہینے میں 3 دن لگانے کے بعد یہ 27 دن پھر کیوں جو ہے 27 دن کیوں فرض عین نہیں رہتا؟ سال میں چلہ لگانے کے بعد یہ جو ہے 11 مہینے یا 10 مہینے اور 20 دن یا 10 دن یہ پھر کیوں جو ہے فرض عین نہیں رہتا؟ اگر سال میں 4 مہینے لگا لیے تو 8 مہینے یہ فرض عین کیوں نہیں رہتا؟ اور اگر یہ فرض عین ہے تو کتنا وقت لگانے سے یہ فرض عین ادا ہوگا؟ یہ سوال کیا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتوی کی کتاب میں، اپنی فتاوی عثمانی میں۔ آپ کھول کے دیکھیں گے صفحہ نمبر 265 سے لے کے 271 تک، تو آپ کو یہ تمام باتیں مل جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعوت و تبلیغ فرض کفایہ ہے اور جہاد بھی آج کے دور میں فرض کفایہ ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر عاقل بالغ پر، مسلمان مومن مرد عورت پہ فرض عین ہے، اور دین دوسروں تک پہنچانا یہ فرض کفایہ ہے۔ دین دوسروں تک پہنچانا یہ فرض کفایہ ہے۔ تو یہ میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتاوی سے آپ کو مفہوم پیش کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265 سے لے کے 271 تک آپ کھول کے دیکھیں، آپ کو تمام باتیں مل جائے گی۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔